حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومسائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وأمانتهم وجلالتهم وعظمتهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحب عليا في حياته وبعد وفاته إن الشقي كل الشقي حق الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد وفاته صلوات بھیجیں محمد ایک بار اور مل جل کر محمد سے بلند صلوات بھیجیں شکر گزار ہوں پروردگار کا کہ ایک عظیم سے عادت شہزادی کے ذکر کیا اور مجھے لوگ جانتے ہیں یہاں کے اوپر اشرا پڑھا تھا میں نے مومنین واقف ہیں اور بہت بڑا خطیب نہیں ہوں شفیق صاحب نے شاید کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں لہٰذا بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کریے گا چونکہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں شہزادی اسے قبول فرمائیں اور وہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنا ہے وہ درس ہیں جو طالب علمی میں ہم پڑھ رہے ہیں اسی کو آپ کو سنانا ہے اس لیے کہ علماء خطبہ ذاکرین ماشاءاللہ سے آپ مستقل سماعت کر رہے ہیں لہٰذا کوئی بہت دقیق گفتگو یا تحقیقی بات نہیں شاید چیزیں جو ہے آپ نے سنا ہو نہج الگ ہو
بات کرنے کا، بس وہی آپ کے سامنے معروضات اسی حدیث کے ذیل میں کچھ منٹ آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ۔ بس میں جو گزارش کر سکتا ہوں آپ سے وہ یہ کہ آپ متوجہ رہیے گا، جو بات آپ کے سامنے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ایک بار مل جل کر بآواز بلند صلوات ہوتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے یہ پروگرام یہاں پر منعقد ہے اور مسلسل خطبہ و ذاکرین سب کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ علماء یہاں کے اوپر جناب سیدہ کی شخصیت، ان کی ذات، ان کے فضائل و کمالات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے محظوظ ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ خدا سب کی زحمتوں کو اور پروردگار اس پروگرام کو انشاءاللہ قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ یہ دعا ہے کہ سیدہ اور شہزادی کہ جن کے صدقے میں ہم سب زندہ ہیں اور یہاں کے اوپر موجود ہیں، لہٰذا قبول فرمائے۔ میں دو تین بات کہہ کے اپنی گفتگو کا یہاں سے آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ یہاں کے اوپر آئے ہیں یا جو کہیں جا رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، یا جملہ بدل کے کہوں کہ دنیا میں کوئی حرکت بھی اگر ہو رہی ہے، چل رہا ہے، انسان پھر رہا ہے، کہیں کسی ایونٹ میں جا رہا ہے، اٹینڈ کر رہا ہے، یہاں کے مجلس میں آ رہے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں تو ایک مقصد ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک چیز ہے، چھپی ہوئی ہے، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز، انسان اس چیز کی طرف بھاگ رہا ہے، اگرچہ ہم اور آپ اس چیز کو محسوس نہ کریں، لیکن انسان اس کی طرف باقاعدہ طور پر آمادہ ہے اور گامزن ہے اس چیز کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب لفظ ہے اور شاید آپ اس سے محسوس کریں گے اسے، کامیابی، سعادت، کامیابی یعنی کامیاب ہونا۔ یہ وہ عنوان ہے کہ ہر بشر جس کے پاس اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ اس مفہوم کو درک کرتا ہے بہت اچھی طرح سے۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں، اس فرش اعضاء کے اوپر موجود ہیں، تو اس کامیابی کے مفہوم سے کہیں نہ کہیں آپ آگاہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی ہے کیا۔ اور یہ ایسا عنوان ہے کہ ہر بشر، اب چھوڑیے بشر نہیں، یعنی حیوانوں کی زندگی میں بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ اس کامیابی اور سعادت کو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچیں۔ تو پھر آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو تو بدرجہ اولا اس کامیابی کی طرف گامزن ہونا پڑے گا، اس کو حاصل کرنا پڑے گا، سعید بننا پڑے گا، کامیاب ہونا پڑے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اگر یہ نہ ہو تو پھر انسانی زندگی کا ہدف بیکار ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا زندہ رہنا، آپ کا اس مجلس میں نہ آنا۔ اگر اس کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ آپ کامیاب نہ ہوں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہاں کے اوپر آپ کا آنا بیکار ہے، یا آپ کی چہل پہل بیکار ہے، آپ کا کھانا پینا بیکار ہے، آپ کا مجلس نماز پڑھنا، ساری چیزیں سب کچھ کرنا، یعنی دنیا کے سارے اعمال آپ کے بیکار ہو جائیں گے اگر یہ سعید ہونے کا ہدف نہ ہو، کامیاب ہونے کا ہدف نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور قسم خدا کی یہ سعید اور کامیاب ہونے کا جو مفہوم ہے اور یہ ایسا عنوان ہے کہ اسے ہر بشر درک کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیں رات کی تاریکی میں، توجہ چاہ رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر مصلی عبادت کے اوپر نیمہ شب میں ایک عابد جب مصلی پر پہنچتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ اور اس کے مقابل اور وہ چور جو رات کی تاریکی میں چوری کے غرض سے نکلتا ہے کہ چوری کرے، اس کا بھی ہدف یہ ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس بات کے اوپر، وہ بھی چاہتا ہے کامیاب ہو جائے، اگرچہ دونوں کی کامیابی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک عابد کی کامیابی کہاں، ایک چور کی کامیابی کہاں، لیکن کامیابی کا مفہوم دونوں سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، وہ بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے کہ طے کون کرے کہ کامیاب کون ہے؟
نہیں نہیں، اب میں جان رہا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نیند کی زیادہ ضرورت ہے، مجلس کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سیدہ کی مجلس ہے، تھوڑی دیر میرے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، لہذا یہ کامیابی کا جو عنوان ہے دونوں طرف ہے، ایک چور کے پاس بھی ہے، اگرچہ 180 ڈگری کا فرق ہے، ایک چور کی کامیابی کہاں اور ایک عابد کی کامیابی کہاں۔ وہ جو کامیابی کا مفہوم لیے ہوئے ہے اور یہ جو کامیابی کا مفہوم لیے ہوئے ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک۔ لیکن پتہ کیسے چلے کہ کامیاب کون ہوئے؟ کیسے پتہ چلے؟ بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے مولانا ہم کامیاب ہونا چاہتے، میں کیسے بتاؤں گا کہ آپ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کے کامیابی کی حد کیا ہے؟ یعنی یہ اس وقت پتا چلے گا نا کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ آپ کہاں تک جائیں گے۔ نہیں نہیں، آپ کی حد کہاں تک ہے، آپ کی منزل کہاں تک ہے، اس منزل تک اگر آپ پہنچ گئے تو کامیاب ہو گئے۔ جب ہمیں آپ کی حقیقت پتا چلے گی تب ہم بتائیں گے نا کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے جب دنیا نے انسانوں کے اوپر نظر کی تو انہوں نے انسانوں کو مادیات میں محدود کر دیا، اور جب ان سے پوچھا یہ گیا کہ انسان کی کامیابی کا معیار بتائیے، انسان کی کامیابی کی حد بتائیے، تو جانتے نسخہ لکھا گیا کہ دیکھو اچھی گاڑی دے دو انسان کامیاب ہو جائے گا، بڑا گھر بنا کے دے دو انسان کامیاب ہو جائے گا، زیادہ پراپرٹی بنا کے دے دو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ جب تک دونوں اعتبار سے یہ کامیابی کی منزل کو طے نہ کرے کامیاب مانا نہیں جا سکتا۔ یعنی جسم بھی اس منزل پر پہنچے تب کہا جائے گا کامیاب ہے، اور روح اس منزل پر پہنچے تب پتا چلے گا یہ کامیاب ہے۔ یعنی ایک زندگی یہاں کی ہے کہ یہاں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد کامیابی طے کی جائے گی، اور ایک زندگی وہاں کی ہے، وہاں کو دیکھنے کے بعد طے کی جائے گی۔ اب کون بتائے کہ انسان کامیاب کتنا ہوا، کیا ہوا، معیار کامیابی کا کیا ہے؟ کیا ہے آزاداروں؟ کوئی بتا نہیں سکتا تھا، بس کائنات میں ایک ہی ذات تھی کہ جو اس دنیا میں رہ کر یہاں بھی دیکھ رہی تھی وہاں بھی دیکھ رہی تھی، اور اس نے پلٹ کر کہا کہ نہ تلاش کرو کامیابی دنیا میں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد وفاتہ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرو۔ ایک ذات تھی فاطمہ جو کھڑے ہو کے دیکھنے کے بعد کائنات کے پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد فاطمہ نے آخرت کی زندگی کو دیکھنے کے بعد پورا معیار بتا دیا کامیابی کا، کہ ان السعید۔ قسم خدا کی اگر یہ ترجمہ پہنچ گیا آپ تک حدیث کا تو واقعا میری محنت سوارت ہو جائے گی کہ شہزادی نے کیا جملہ کہہ دیا، کہ ان السعید کل السعید۔ موضوع کو جیسے چاہیے کہہ دیجئے، آج بے زبان فاطمہ علی سنیے۔ اس لیے میں اس بات کو کہہ رہی کہ فاطمہ کا موضوع لینا چاہیے، لیکن غور کریے، جناب فاطمہ نے اپنی پوری زندگی میں سارے کردار فاطمہ کے ہیں، لیکن فاطمہ نے رسول کے بعد جو کردار دفاع ولایت کا ادا کیا ہے وہ کردار آج تک زندہ ہے۔ آج ہم ہر نعرے کے اوپر نعرے حیدری اور ساری چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، یہ فاطمہ کی دین ہے۔ فاطمہ نہ ہوتی، کسی نے کہا کہ نعرے حیدری کب، تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بعد پیغمبر ولایت کی حفاظت کے لیے یا علی کا پہلا نعرہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
दफाए विलायत, मुदाफ़े विलायत, जो विलायत का दिफा कर रही है, ये वो ज़ात है फातिमा कि जिसने बादे पैगंबर हर लम्हा अली की विलायत को कायनात तक पहुंचाने की कोशिश की है। पसलियां टूटी हैं, मसाइब में नहीं मौजूद, लेकिन सारे मसाइब व आलाम एक तरफ, लेकिन सैयदा का काम, तबरी ने, बिहार ने कहा, फातिमा घर घर जाकर अपनी पसलियों को पकड़े हुए कहती थी, क्या तुम भूल गए कि खदीर में रसूल ने किसे मौला बनाया था? ये है विलायत का दिफा जो फातिमा कर रही है, किया फातिमा ने। लिहाजा मैंने कहा इन्न सईद, तो कौन बताएगा कि कामयाबी क्या है? कौन बताएगा कि आप कहां तक पहुंचे? हो सकता है जिंदगी गुर्बत में गुजर रही हो सकता है पैसा ना हो सकता है दौलत ना हो सकता है शोहरत ना हो सकता है किसी कूचे में पड़े हों, किसी गोशे में पड़े हों, लेकिन फातिमा ने कहा मगर कामयाब हो अगर अली की मोहब्बत है। नहीं सुने, मगर कामयाब हो अगर अली की मोहब्बत है। लेकिन हो सकता है एक तरफ पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, गोशा नहीं महल में जिंदगी हो, सब कुछ हो, लेकिन फातिमा ने कहा सब बेकार है अगर अली की मोहब्बत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये है मेयारे कामयाबी जिसे सैयदा बता रही हैं, फातिमा बता रही हैं कि मेयारे कामयाबी इन्न सईद कुल्ल सईद हक़ सईद मन अहब्ब अलीजन फी हयातिही व बाद वफ़ातिही। यह है मंजिल कामयाबी। आप शायद इस जुमले को महसूस करें, शहजादी ने बहुत अलग अंदाज से कहा है। आप देख लें जिंदगी में होता क्या है, इंसान इस दुनिया में आया, इस दुनिया से चला गया, ये सारी मंजिल पता चलती है कि हैसियत क्या है आपकी, उस वक्त पता चलती है कि जब आप मंजिल कब्र में होते हैं। अब बस इस चीज को महसूस करें कि कैसे शहजादी ने कहा कि अगर अली से मोहब्बत है तो आप कामयाब हैं। यही मेयारे कामयाबी है, बस यानी अली की मोहब्बत मेयारे कामयाबी। अगर अली से मोहब्बत है तो आप कामयाब हैं, ये सैयदा कह रही हैं। कोई आम खातून अगर इस बात को कहती तो हम थोड़ी देर के लिए अपने जहन पर बार दे सकते थे कि शायद ये बात कोई इसमें चापलूसी में हो, लेकिन वो सैयदा कह रही है कि जिसके पास मर्जिया की मुहर है, कि जिसके पास अगर ये नाराज हो जाए तो रसूल नाराज है, रसूल नाराज तो खुदा नाराज, यानी ये वो जात है, ये राजी तो खुदा राजी, ये नाराज तो खुदा नाराज। अब जब ऐसी जात कोई जुमला कह रही हो तो फिर इसमें सोचने की बात नहीं है, इसलिए कि सैयदा वो जात है। इसलिए मतलब जुमला आपके हवाले और आपकी विला के लिए, इसलिए हम दुनिया को बताते हैं कि औरों के फजाइल और औरों की बातें बैसाखियों पर है, सैयदा के फजाइल, सैयदा की जात उसकी खुद की है, सैयदा के फजाइल, सैयदा के मनाकिब सब कुछ सैयदा के हैं, किसी बैसाखी के ऊपर नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, किसी बैसाखी के ऊपर नहीं है। अब लोगों ने सैयदा की जलन में कहा कि फातिमा सिर्फ एक लौती बेटी नहीं थी, 4 बेटियां और थी ताकि कुछ फजीलत कम हो जाए। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अली 4 भाइयों में रहकर अली अली है, हमें
فرمایا آپ نے ہم کو افسانوں میں نہ الجھائیے، ہم کو اس طرح سے نہ کہیے سیدہ کے اور بھی بہنیں تھیں، رسول کے اور بیٹیاں تھیں، بھائی رہی ہوں 4 نہیں 100 بیٹیاں رہی ہوں، جس طرح علی 4 میں رہ کے علی علی ہے، فاطمہ 100 میں بھی رہتی تو فاطمہ فاطمہ ہے۔ صلوات، افسانوں میں نہ الجھائیے۔ ہمیں افسانوں میں نہ الجھائیے۔ فاطمہ ہیں، 4 نہیں 100 بیٹیاں لا دیں، اس لیے کہ ان کی فضیلتیں کسی بیساکھی کے اوپر نہیں ہیں، ان کی ذاتی ہیں، انہوں نے اپنے وجود کو سنوارا ہے ایسا کہ رسول کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، انہوں نے سنوارا ہے ایسا کہ کہنا پڑا تم ام العلوم ہو، انہوں نے سنوارا ہے ایسا کہ کہنا پڑا کہ تم ام الکتاب ہو، انہوں نے سنوارا ہے اپنے آپ کو ایسا کہ کہنا پڑا کہ تم ام الریحانتان ہو، انہوں نے سنوارا ہے ایسا۔ یہ ساری کنیت اور یہ سارے القاب فاطمہ کے ذاتی ہیں، کسی بیساکھی کے اوپر نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں افسانوں میں نہ الجھائیے۔ ہم افسانے سے باہر نکل کر صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ لہذا معیار کامیابی سیدہ کی نظر میں کیا ہے کہ ان السید کل السید حق السید، بے شک کامیابی سعید کامیاب، حق السعید کل السعید اور پوری طرح سے کامیاب۔ پھر اردو زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ عربی کے ان کلمات کا واقعاً حقیقت میں ترجمہ کیا جائے، بس حق السعید اور حقیقت میں کامیابی، یعنی تاکید پہ تاکید، انا کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد کل، پھر اس کے بعد حق کے ذریعے سے، حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ ان السعید کل حق السعید من احب علی، جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب۔ کب؟ شہزادی نے ہم جیسے لوگوں کو بھی نظر میں رکھا تھا، اس لیے کہ یہ سیدہ کا کلام ہے، ہماری نظریں کچھ دور تک جاتی ہیں، ہماری باتیں کچھ سال تک چلتی ہیں، یہ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم جو ہے محتاج ہوتے ہیں زمانے کے، ہم محتاج ہوتے ہیں الفاظ کے، اس لیے ہم محتاج ہوتے ہیں صدی کے، بلکہ صدیاں محتاج ہوتی ہیں ان کے کلمات کی، صدیاں محتاج ہوتی ہیں اس لیے کہ ہماری باتیں صدیوں میں ختم ہو جاتی ہے، یہ جو کہہ دیتی ہیں صدیاں چلنے لگتی ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ سیدہ کہہ رہی نہیں، محبت اس لیے کہ زہرا سے زیادہ کون نفسیات کے بارے میں جانے گا، زہرا سے زیادہ کس کو پتا ہوگا، اس لیے کہ سیدہ ام العلوم کا نام ہے، سیدہ کے پاس وہ سارے علوم ہیں، تو سیدہ کو نہیں معلوم ہوگا۔ سیدہ نے کہا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھیے، اصل میں محبت سنا ہے آپ نے، محبت کس سے ہوتی ہے؟ خود بتائیے، محبت کمالات سے ہوگی، محبت ہمیشہ کس سے ہوگی؟ کمالات سے ہوگی۔ تب آپ سمجھیے گا کہ یہ من احبہ کیا ہے، کہ جہاں سیدہ نے کہا جو علی سے محبت کرے، نہ کہ محبت ہو جائے، جو علی سے محبت کرے وہ کامیاب، تو یہ کون سی محبت ہے؟ دیکھیں یہ والی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے پہلے مقدمے کو حل کرنا پڑے گا، پہلے مقدمات سمجھنا پڑے گا۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوگی؟ محبت ہمیشہ کمالات سے ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، محبت ہمیشہ کمالات سے، یعنی حسن کمال، شجاعت کمال، علم کمال، یہ ساری چیزیں کمال ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ سخاوت کیا ہے؟ کمال ہے، یعنی یہ سب چیزیں کمال ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی ایک حسین چہرہ آتے ہوئے دیکھا آپ نے، فوراً محبت ہو جائے گی آپ کو، یعنی کمال کو پہلے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ علم کمال ہے یا کمال نہیں ہے،
نہیں، جب آپ نے معلوم کر لیا کہ علم کمال ہے تو اب جتنے کمال ہیں، سخاوت اگر کمال تو آپ کو سخاوت کے بارے میں پتہ ہونا پڑے گا، علم اگر کمال تو علم کے بارے میں آپ کو معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ساری چیزیں یعنی معجزہ اگر کمال ہے تو معجزے کے بارے میں آپ کو پوری معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ عبادت اگر کمال ہے تو آپ کو عبادت کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی۔ اب یہ نتیجہ یہ ہوا کہ کمال کو پہچانتے جائیے اور محبت کرتے چلے جائیے، یعنی کمال کی معرفت ہوتی جائے گی، محبت خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ، علم کمال، سخاوت کمال، عبادت کمال، سب کچھ کمال ہے۔ اب ممبروں سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ سیدہ بتا رہے مقدمات کو حل کرو، کیا مطلب؟ کمال کی آشنائی حاصل کرو، کمال کو پہچانو، محبت ہوتی چلی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر علم کمال ہے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، سخاوت اگر کمال ہے تو علی سے بڑا کوئی سخی نہیں، عبادت اگر کمال ہے تو علی سے بڑا کوئی عابد نہیں۔ کیا مطلب؟ کمال کو پہچانتے جاؤ، علی سے محبت کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محبت۔ بس لہٰذا کمالات کو پہچانتے جائیے اور محبت کرتے چلے جائیے۔ بس میں آخری منزل پر آ گیا، یعنی یہ وہ کمالات ہیں کہ جن کی آشنائی آپ حاصل کرتے چلے جائیے، آپ کو محبت خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ سیدہ بتا رہی ہیں کہ معیار کامیابی علی کی محبت ہے اور ناکامی کا معیار علی سے بغض رکھنا ہے۔ یعنی صرف آشنائی اگر حاصل کر لے انسان تو پھر محبت ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے محبت نہ ہو۔ ہم کو اب چلانے یا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ علی سے محبت کریے اور زبردستی کسی کو نہیں۔ پہلے معاشرے اور سماج کو کمالات سے بھر دیجئے، لوگوں کو معرفت حاصل کرائیے کہ علم کی عظمت کیا ہے، شجاعت کی عظمت کیا ہے، سخاوت کی عظمت کیا ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ دیکھیں سماج خود بخود علی کا محب ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہو، اس لیے کہ یہ وہ ذات بول رہی ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے آواز دی کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ کون ذات؟ وہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں رسول کہہ رہا ہے کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک اس نے فاطمہ کی فضیلت اور فاطمہ کی محبت کا اقرار نہ کر لیا۔ یعنی 1,24,000 انبیاءوں کی یا انبیاء کی رسالت آپ دیکھیں ایک طرف ہے، لیکن کب؟ جب انہوں نے اقرار کیا ہے سیدہ کے فضائل کا، جب انہوں نے اقرار کیا ہے سیدہ کی محبت کا، تب ان کی رسالت منزل کمال تک پہنچی ہے۔ اور بس ایک جملہ آخری بی بی کے حوالے سے میں کہہ کے، چونکہ رخا میرے تک آ چکا ہے، وہ چیز میرے ذہن میں ہے، بس بعد میں ختم کر رہا ہوں۔ لہٰذا ایک حدیث اور جو خود اس کو بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، کہا رسول نے ارشاد فرمایا کہ انہا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع ما خلق اللہ۔ کہا سیدہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ انہا کے ذریعے تاکید کیا رسول نے کہ یہ جو سیدہ ہے انہا مفروضۃ الطاعہ علی جمیع ما خلق اللہ، اللہ نے جتنی چیزیں خلق کی ہیں سب کے اوپر
سیدہ کی اطاعت فرض ہے. ہو سکتا تھا کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی چیزوں کو نہیں. اس کے بعد رسول نے قید لگا دی اللہ جمیع ما خلق اللہ کے بعد کہا، اس کے بعد کہا الطیر والوحش، یعنی دو لفظ اور رکھا. یا رسول اللہ اس خلق اللہ میں سب کچھ آ گیا، وہاں کی بھی مخلوق یہاں کی بھی مخلوق، لیکن رسول نے کہا ہو سکتا ہے امت ادھر ادھر کر دے، لہٰذا الوحش و طیر کا لفظ رکھا. طیر کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ طیر کہتے ہیں اڑنے والی چیز. اگر طائر ہوتا تو بات کچھ اور محدود ہوتی. کہا اڑنے والے کے اوپر بھی سیدہ کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے. وحش کا بھی جملہ جانوروں کے اوپر بھی، وحشی جانور ان کے اوپر بھی، لیکن یہ طیر کا لفظ اتنی بلاغت رکھتا ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا رسول اللہ اس اڑنے والی چیز کیا؟ یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ ہر اڑنے والی چیز پر بھی سیدہ کی اطاعت فرض ہے. اب چاہے اڑنے والا پرندہ ہو یا اڑنے والا ملک ہو. صلوات پڑھے محمد والے. سب پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے، سب پر. سب پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے. اس لیے کہ جب انبیاء کی رسالت مکمل نہیں ہو رہی ہے ان کے بغیر، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جیسے انسانوں کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے. ہم ان کے سامنے اور ہمارا وجود ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جناب سیدہ نے اپنے بلیغ کلمات کے ذریعے سے اپنے شوہر علی کی منزلت کو بتایا کہ دیکھو میرا شوہر اس لیے نہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، اس لیے کہ یہ وصی رسول ہے. اس لیے نہیں کہ یہ حسنین کا بابا ہے، بلکہ سیدہ نے کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا رسول کے بعد گمراہ نہ ہو. اسی لیے کہا ان سعید کل سعید حق سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد وفاتہ. آپ یہ جو سبت علیہ مصائب اللہ کا یہ جو جملہ ہے سیدہ کا، یہ بھی ایک حدیث سیدہ نے یہ کہا. اب اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان تھا سیدہ کے لیے؟ نہیں، آسان نہیں تھا. میں جان رہا ہوں مسلسل آپ بیوی کے غم میں گریہ کر رہے ہیں اور مصائب آپ سنے ہیں سب، لیکن پھر بھی جب سنے جیسے لگتا ہے. اب یہ جملہ دیکھیے، سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ میں سرنا لیالیہ، اور پھر ایک جملہ وہ رسول کا فاطمہ تو بدت منی منازع. ایک طرف یہاں مصائب کے وہ علام اور ایک طرف ادھر رسول کا قول کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور کافور نکالا اور زینب کے حوالے کیا کہ اے بیٹی زینب یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا کہ وہ مجھے دے دیں گے میرے مرنے کے بعد. ہائے رے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ اگر ماں باپ کے مرنے کی خبر سن لیں، لب پر مرنے کا ذکر آ جائے تو تڑپ کے گلے لگا لیتے، اماں سب کچھ کہیے یہ نہ کہیے ہائے رے زینب، ہائے رے زینب کیسے برداشت کر گئی.
لہذا ایک کفن دیا، اور اس کے بعد پھر سیدہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کفن اور اٹھایا اور کافور اٹھایا، اور اس کے بعد وہ بھی زینب کے حوالے کیا کہ اے زینب یہ کفن اپنے بابا کو دینا، اور اس کے بعد کہنا کہ یہ کفن ان کا ہے مرنے کے بعد، اس لیے کہ یہ جنت سے آیا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کفن سیدہ نے اٹھایا اور اس کے بعد زینب کے حوالے کیا، اے لاڈلی زینب یہ کفن تیرے بھیا حسن کا ہے، بس رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں، یہ کفن تیرے بھیا حسن کا ہے۔ کہ اماں وہ کیا؟ کہ جب اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر جائے اور اس کے بعد پھر سے جب یہ لاشا گھر میں آئے تو یہ کفن حسن کو دے دینا۔ عزادارو قیامت ہے قیامت۔ اب اس کے بعد سیدہ خاموش ہو گئی، سیدہ اب اس کے بعد سیدہ خاموش، زینب تڑپ گئی بھائی کی محبت، اور فوراً اماں کا چہرہ دیکھا، صندوق میں نظر کی تو کوئی کفن نہ تھا، بہن تڑپ گئی، بہن تڑپ گئی، اماں ارے میرا بھیا حسین، ارے اس کو کفن نہ ملے گا۔ عجب نہیں زینب جب نہیں فاطمہ نے زینب کو پکڑا ہو، اے زینب تیرے بھائی حسین کو کفن نہ ملے گا، وہ لالا کا کرتا غریبان چاہ۔ یا رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، الہی بحق الزہرا۔ دور دراز سے مومنی پروردگار بحق زہرا ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، پروردگار ہمیں توفیق عنایت کر، زہرا کے صدقے میں اچھے اور انداز میں ایام فاطمی کی توفیق ہمیں عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ ہے سیدہ کا، پروردگار تجھے محسن کی شہادت کا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ آئیے سب کچھ پروردگار، دنیا فسق و فجور میں ہے، مراج اعظام علماء کرام بالخصوص شیعت کی حفاظت فرما۔ آخری دعا ہے یوسف زہرا، الہی بحق الزہرا ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں ہے، یوسف زہرا قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔